کبھی بھوکے سوتے ہیں، کبھی کھاتے ہیں، کبھی روکھی روٹی کھاتے ہیں، کبھی سبزی کھاتے ہیں، تو ہمارے کو کچھ بھی نہیں ہے، گزارا کرتے ہیں بس، اللہ بھوکا نہیں مارتا ہے کسی کو۔ ہماری نمازیں، ہمارے حج، ہماری زکاتیں کہ ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی اگر یہ لوگ بھوکے سوئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دنیا پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ عالم زیب اوان۔ اس وقت پاکستان میں لوگ آٹے، چینی اور ڈالڈے کے لیے پس رہے ہیں۔ عام لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں وہ بھی اپنے گھر کے راشن کے لیے پریشان ہیں، اور آج میں ان لوگوں کے ساتھ موجود ہوں جو فارا چوک ایبٹ آباد میں اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کرائے کے مکان کے گھر ہیں، اور دیگر ان کی کیا پریشانی ہیں انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ بھائی جان، بات اس طرح ہے کہ غربت حد سے بڑھ گئی ہے، اور یہ دیہڑی نہیں لگے گی، روزگار نہیں ہوگا تو گھر کا کیسے نظام چلائیں گے؟ یہ سوائے ٹینشن کے علاوہ کوئی حل بھی یہاں پر نہیں ہے۔ 10 دن ہو گئے ہم گھر سے آئے ہوئے، کوئی دیہڑی نہیں لگی ہے، گھر کا خرچہ نہیں ہے، مزدوری نہیں ہے، ادھر ہوٹل کے رہنے کے پیسے ہمارے پاس نہیں ہے، یہ ہم کدھر سے برداشت کریں گے؟ ہم تو غریب لوگ ہیں، دن کو کماتے ہیں، رات کو کھاتے ہیں، ادھر کام ہی نہیں ملتا، مہینے ذلیل ہوتے ہیں ادھر۔ تو آٹا ادھر 3500 روپیہ کا ہمارا، اور 2 مہینے ہو گئے میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی کا دیہڑی بھی نہیں، ایک دیہڑی بھی نہیں لگتا ہے، کسی کا ایک دیہڑی بھی نہیں لگتا ہے۔ یہاں پہ آتے ہیں، سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کام، کوئی بے روزگار ہمیں نہیں ملتا۔ اس کی وجہ سے پریشانی بہت زیادہ ہے، آٹا بھی مہنگا ہے، چینی بھی مہنگی، ہر قسم کی شائع خوردہ نوش سب مہنگی ہیں، لیکن ہمارا گزارا پھر بھی نہیں ہو رہا۔ یہاں پہ کوئی آدمی بھی ایسا نہیں آ رہا ہے۔ 4 بچے ہیں جی، 3 بیٹیاں 1 بیٹا ہے، لیکن گھر کے حالات بڑے مشکل ہیں، بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔ بجلی کے بل اتنے آتے ہیں کہ ہم اٹھ بھی نہیں سکتے، ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہماری دیہڑی بھی کوئی نہیں لگتی ہے، بے روزگاری بہت زیادہ ہے، ہمارا کام بھی نہیں ہے۔ یہ ایسے ایک میں نہیں ہوں، ہماری طرح یہاں پہ ہزاروں سینکڑوں کھڑے ہیں، ان چیزوں کو سستی کریں، ہمارے اوپر رحم کریں۔ یہ غریب عوام ہے، کہیں گے دیہڑی نہیں لگتی اور کوئی نہیں، مکان کے کرائے پہ رہتے ہیں، مہینے کا کرایہ نہیں پورا ہوتا، بل نہیں پورا ہوتا، گیس بجلی کے، آٹا چینی ڈالڈا، یہ دیکھو اشیاء کھانے والی چیزیں، یہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، غریب بندہ کہاں سے لائے گا؟ پنجاب میں تو بہت زیادہ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرتے ہیں، کیا ایبٹ آباد میں ایسا نہیں ہوتا؟ ایبٹ آباد میں تو فارا چوک میں تو ایسا کبھی نہیں ہوا، تقریباً 5 سے 10 سال سے یہی کام چل رہا ہے، ادھر کوئی نہیں آیا، نہ کوئی گاڑی روکی ہے، نہ کوئی آتا ہے کسی غریب کو دوں یا کچھ کروں، ادھر تو کوئی نہیں ہے۔ چلو پنجاب میں ہوں گے، لیکن ایبٹ آباد شہر ہے، فارا چوک میں ادھر کوئی نہیں آتا ہے اس طرح۔ کبھی بھوکے سوتے ہیں، کبھی کھاتے ہیں، کبھی روکھی روٹی کھاتے ہیں، کبھی سبزی کھاتے ہیں، تو ہمارے کو کچھ بھی نہیں ہے، گزارا کرتے ہیں بس، اللہ بھوکا نہیں مارتا ہے کسی کو۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں بھوکا نہیں ماروں گا کسی کو بھی۔ جی ناظرین، آپ نے صورتحال دیکھی ایبٹ آباد کے مزدوروں کی، ان کا اتنا بڑا مطالبہ نہیں ہے، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ یہاں سے لاکھوں لوگ گزرتے ہیں جو راولپنڈی، اسلام آباد، کراچی سے ہوتے ہوئے سیاچین تک جاتے ہیں، اور یہ اتنی بڑی شاہراہ ریشم ہے جس کے مین چوک میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ کاش کہ کوئی ایسا مسلمان جو عثمان غنی کی سنت کو تازہ کرتے ہوئے جو سارا مال و دولت تو بالکل تقسیم نہ کرے ہم پہ، لیکن جاتے ہوئے ہمارا حال ہی اگر پوچھ کے چلا جائے تو یہ بھی انبیاء کی سنت ہے اور صحابہ کرام کی سنت ہے۔ کم از کم جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں وہ جاتے ہوئے ان کی اتنی مدد کریں کہ کم از کم ان کے گھر میں جو بچے ہیں وہ بھوکے نہ سوئیں۔ روز قیامت ہم سے ضرور پوچھا جائے گا کہ ہماری نمازیں، ہمارے حج، ہماری زکاتیں ہمارے ایک کپڑے میں لپیٹ کے ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی اگر یہ لوگ بھوکے سوئیں گے، اور ہم عیاشیوں سے، بڑی بڑی گاڑیوں سے، بڑے سکون سے یہاں سے گزریں گے۔ اگلے کسی پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات کروں گا، اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عالم زیب اوان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔